اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات چل رہی تھی، جس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ کون سی چیز نجس ہوئی ہے، کس نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا عین نجس چیزیں کون کون سی ہیں، اور اس کی ہم نے تفصیل بیان کی تھی. آج جو ہے وہ ہم بیان کریں گے پانی کی اقسام. بیسیکلی پانی کی دو قسمیں ہیں، یا پانی مضاف ہوگا یا پانی مطلق ہوگا. مضاف پانی کی ڈیفینیشن یہ ہے: ایسا پانی جو کسی دوسری چیز کی طرف نسبت دیے بغیر اسے پانی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ نسبت کے ساتھ کہا جاتا ہے پانی. جیسے گلاب کا پانی، ناریل کا پانی. دیکھیں یہاں پر ہم نسبت دیے بغیر اسے پانی نہیں کہہ سکتے. ناریل کا پانی. اور اگر ہم نسبت دیے بغیر اس کو پانی کہیں، مثال کے طور پر ناریل کے پانی کو فقط پانی کہیں اور ناریل کا پانی نہ کہیں، تو یہ ادب کی اصطلاح میں مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا. یعنی حقیقت ہم اسے پانی نہیں کہتے، حقیقت میں وہ ناریل کا پانی ہے، حقیقت میں وہ گلاب کا پانی ہے. دیکھیں یہ جو مضاف پانی ہے، جیسا کہ گلاب کا پانی، ناریل کا پانی، یہ مضاف پانی ہے. اسی طرح ایک اور مطلب کی طرف اشارہ کرتا جاؤں، ہر لیکوڈ پانی نہیں ہوتا. مثلا دودھ ہے، لسی ہے، آئل ہے، یہ لیکوڈ ہیں لیکن پانی نہیں ہیں. حتیٰ کہ مضاف پانی بھی انہیں نہیں کہا جاتا. واضح ہے، دودھ ہے، لسی ایک لیکوڈ ہے، اسی طرح آئل ایک لیکوڈ ہے. اگرچہ اس کے اوپر مضاف پانی کے ہی احکام جاری ہوں گے، لیکن ان کو مضاف پانی نہیں کہا جاتا. تو مضاف پانی کیا ہوا؟ وہ پانی جس کو کسی کی طرف نسبت دی جائے اور نسبت کے بغیر اسے پانی، اس کے اوپر پانی کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، تو اسے مضاف پانی کہا جاتا ہے. یہاں پر ساتھ ہی ہم جو ہے وہ مضاف پانی کا شرعی حوالے سے حکم کیا ہے، یہاں تک ہم نے مضاف پانی کی ڈیفینیشن، تعریف بیان کی. ابھی مضاف پانی کا حکم کیا ہے؟ مضاف پانی کے 4 احکام ہم جلدی بیان کریں گے. سب سے پہلا حکم مضاف پانی کا یہ ہے کہ یہ خود تو پاک ہوتا ہے. مثلا ناریل کا پانی، گلاب کا پانی، یہ خود پاک ہوتا ہے. دوسرا حکم، نجاست ملنے سے فوراً نجس ہو جاتا ہے. مثلا گلاب کے پانی کا ایک بہت بڑا ڈرم پڑا تھا، اس کے اندر ایک قطرہ خون کا گر گیا تو وہ نجس ہو جائے گا. اسی طرح دودھ کی اگر ایک ٹینکی ہے، اس کے اندر ایک قطرہ خون کا گر جائے تو وہ پوری کی پوری ٹینکی دودھ کی نجس ہو جائے گی. تو پہلا حکم ہم نے کیا بیان کیا؟ مضاف کا خود پاک ہوتا ہے،
لیکن نجاست ملنے سے فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرتا۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ مضاف پانی سے وضو اور غسل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں غسل کرتا ہوں گلاب کے پانی سے تو غسل جنابت صحیح نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ میں وضو کرتا ہوں گلاب کے پانی سے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ایک اور سوال کی طرف جو ہے وہ ایک اور مسئلے کی طرف یہاں پر توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بعض دفعہ ہمارے گھر میں جو پانی ہے اس کے اندر صابن اور سرف مل جاتا ہے، تو کیا صابن اور سرف جس پانی کے اندر مل جائے اسے مضاف پانی کہیں گے یا مطلق پانی کہیں گے؟ انشاءاللہ ابھی ہم بیان کریں گے مطلق پانی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں اگر پانی کے اندر صابن زیادہ مقدار میں یا سرف زیادہ مقدار میں مل جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ سرف والا پانی ہے، یہ صابن والا پانی ہے، تو یہ مضاف کے حکم میں ہوگا۔ یعنی مضاف کے حکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کسی نجس چیز کو پاک نہیں کرے گا۔ لیکن اگر صابن ایک گرا ہے اور فوراً آپ نے نکال لیا ہے، یا سرف کے چند ذرات گرے ہیں پانی کے اندر، تو اس سے مضاف نہیں ہوگا۔ مضاف پانی تب ہوگا سرف اور صابن سے جب اسے خالص پانی نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ سرف کا پانی ہے اور صابن کا پانی ہے۔ ایک اور مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہمارے گھر میں ایک ٹب کے اندر پانی پڑا ہے تو ہم اس کے اندر ڈیٹول ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور دوا جو جراثیم کش دوا ہے وہ ڈال دیتے ہیں، تو کیا یہ ڈیٹول کی تھوڑی سی مقدار ڈالنے سے یہ پانی مضاف ہو جائے گا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر پانی کے اندر ڈیٹول ڈالا جائے تو اگرچہ اس کی خوشبو تو متاثر ہوگی، خوشبو تو چینج ہوگی پانی کی، لیکن پھر بھی وہ مطلق پانی رہتا ہے، وہ مضاف نہیں ہوتا۔ تو یہ مضاف پانی کی ہم نے ڈیفینیشن بیان کی اور اس کے احکام بیان کیے۔ ابھی ہم جو ہے وہ مطلق پانی، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پانی کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، مضاف پانی یا مطلق پانی۔ مطلق پانی وہ پانی ہوتا ہے جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، پینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، نہانے دھونے کے لیے۔ یہ دریا کا پانی، سمندر کا پانی، یہ چشمے کا پانی، یہ سارے کے سارے مطلق پانی ہیں۔ دیکھیں اس کو پانی کہا جاتا ہے نسبت دیے بغیر۔ مضاف پانی کو پانی حقیقتاً کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک نسبت نہ دی جائے، جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو دیکھیں مطلق پانی وہ پانی ہے جسے ہم جو ہے وہ نسبت دیے بغیر پانی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس نقطے کو، اس بات کو تھوڑی سی اور وضاحت اور مزید واضح اور روشن کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ فرض کریں گھر میں والد اگر اپنی اولاد کو کہے کہ میرے لیے ایک گلاس پانی لے آؤ، تو اگر اولاد جوس لے آئے یا گلاب کا پانی لے آئے یا ناریل کا پانی لے آئے تو والد آگے سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو پانی کہا تھا، میں نے آپ کو جوس نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو گلاب کا پانی نہیں کہا تھا۔ تو لہذا والد کا یہ اعتراض کرنا کہ میں نے آپ سے پانی مانگا تھا، یعنی پانی سے مراد یعنی مطلق پانی،
میں نے آپ سے گلاب کا پانی نہیں مانگا تھا، میں نے آپ سے ناریل کا پانی نہیں مانگا تھا، میں نے آپ سے جوس نہیں مانگا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے، مطلق پانی وہ ہوتا ہے کہ جس میں نسبت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر والد کو شکنجبین یا جوس چاہیے ہوتا تو وہ کہتے کہ مجھے مثلا نیمبو کی شکنجبین والا پانی لے آئیں، یا میرے لیے سیب کا پانی لے آئیں، یا میرے لیے ناریل کا پانی لے آئیں۔ ناریل کا پانی کہنا ضروری تھا پھر ان کے لیے، اگر ان کو وہ چاہیے تھا۔ جب انہوں نے پانی کہا تو اس سے مراد یعنی مطلق پانی ہی وہ چاہ رہے تھے۔ تو بیسیکلی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ پانی کی دو قسمیں ہیں، مضاف اور مطلق۔ ابھی جو مطلق پانی ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں جاری پانی۔ دیکھیں، یہ جو ہم پانی کی اقسام بیان کر رہے ہیں، مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں، یہ ہم کس لیے بیان کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کیونکہ آگے چل کر جب ہم نجس چیزوں کو پاک کرنے کے احکام بیان کریں گے تو وہاں پر ہمیں ضرورت پڑے گی کہ کس چیز سے پاک کر رہے ہیں نجس چیز کو، جاری پانی سے، بارش کے پانی سے، قلیل پانی سے، کور پانی سے، کس سے پاک کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ ان کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جاری پانی جو ہے وہ پاک کرنے کے پروسیس میں جو جاری پانی ہے نا، یہ قوی ہوتا ہے۔ جاری پانی کون سا پانی ہوتا ہے؟ جیسے دریا کا پانی ہے، بہتے ہوئے چشمے کا پانی ہے۔ غور کیجئے گا، جاری پانی میں بنیادی طور پر 2 چیزیں مور امپورٹنٹ ہیں، 2 شرائط کا پایا جانا بنیادی طور پر ضروری ہے۔ فقہ میں ہم اس کو جاری پانی کہیں گے جس کا منبع، ماخذ قدرتی ہو، نیچرلی ہو۔ جیسے چشمے کا پانی ہے، نیچرلی اور قدرتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جیسے چشمے کا پانی ہے، جیسے دریا کا پانی ہے جو برف سے پگھل کر، آگے پہاڑوں سے برف پگھل کر آ رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جاری پانی میں بیسک اور مین شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا منبع، اس کا ماخذ، اس کا مرکز نیچرلی ہو، قدرتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پانی جاری ہو، بہاؤ رکھتا ہو، بہہ رہا ہو، ساکن نہ ہو۔ اگرچہ یہ جو جاری ہے، یہ جو بہاؤ ہے، یہ مصنوعی طریقے سے کیوں نہ ہو۔ فرض کریں چشمہ ایک ابھر رہا تھا زمین سے، یہ تو نیچرلی تھا، آگے سے ہم نے ایک چھوٹی سی نہر بنا لی، راستہ بنا دیا اس کے لیے تاکہ پانی جاری ہو جائے اس چشمے کا۔ یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ صنع انسانی ہے، یہ انسان نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو اگرچہ یہ جو بہاؤ ہے یہ مصنوعی کیوں نہ ہو، لیکن بہاؤ ہونا ضروری ہے۔ اگر چشمے کا پانی ایک اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے اور اس میں بہاؤ نہیں ہے، جاری نہیں ہے، وہ بہہ نہیں رہا، اگرچہ مصنوعی طریقے سے بھی نہیں بہہ رہا، تو اس کے اوپر جاری پانی کے احکام نہیں جاری ہوں گے۔ لہذا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو جاری پانی میں 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ اس کا منبع، اس کا ماخذ، اس کا مرکز نیچرلی ہو، قدرتی ہو، اور دوسرا وہ جاری ہو، اگرچہ مصنوعی طریقے سے ہی کیوں نہ جاری ہو۔ یہ جاری
پانی اسے کہتے ہیں. دوسری قسم جو مطلق پانی کی اقسام میں سے جو دوسری قسم ہے وہ کور پانی ہے. کور پانی وہ پانی ہوتا ہے جو کم از کم 384 لیٹر کی مقدار کا ہو یا اس سے زیادہ. جیسے آج کل گھروں میں ٹینکیاں ہیں, ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو 500 لیٹر کا مشتمل ہے یا 1000 لیٹر کی ٹینکی ہے. 384 لیٹر یا اس سے زیادہ جو پانی ہوگا وہ کور پانی کہلائے گا. اچھا, یہ دوسری قسم تھی. تیسری قسم کنویں کا پانی. کنویں کا پانی جو زمین سے ابلتا ہو, اگرچہ وہ کور کی مقدار سے کم ہی کیوں نہ ہو, اسے ہم کنویں کا پانی کہیں گے. یہ تیسری قسم. چوتھی قسم بارش کا پانی. جب تک بارش آ رہی ہے اور بارش جاری ہے اس وقت تک ہم اس کو بارش کا پانی کہیں گے. یعنی جو کسی گڑھے میں جمع شدہ پانی ہے بارش کا اور اس کے اوپر بارش آ رہی ہے, یہ بارش کا پانی کہلائے گا. اور اگر کسی نجاست کے اوپر یہ گر رہا ہے تو یہ فوراً نجاست ملنے سے فقط یہ نجس نہیں ہوگا جب تک اس کا رنگ, بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے. تو یہ بارش کا پانی. پانچویں قسم جو ہے وہ قلیل پانی ہے. تو واضح ہو گیا, وہ پانی جو نہ جاری ہو, نہ کور ہو, نہ کنویں کا پانی ہو, نہ بارش کا پانی ہو, کور سے کم ہو, 384 لیٹر سے کم ہو. جیسے چھوٹے سے برتن میں, لوٹے میں جو پانی ہوتا ہے یہ قلیل پانی ہوتا ہے. کسی کیتلی میں پانی ہے, یہ قلیل پانی ہے. تو یہ 5 اقسام ہیں مطلق پانی کی. ابھی ہم ان سب کا حکم بیان کرتے ہیں شرعی حوالے سے. سب سے پہلے ہم قلیل پانی کا حکم بیان کرتے ہیں. دیکھیں, قلیل پانی خود تو ٹھیک ہے, پاک ہوتا ہے, لوٹے کے اندر پانی ہے خود پاک ہے, لیکن نجاست ملنے کی وجہ سے فوراً نجس ہو جائے گا. یعنی ہر وہ پانی کہ جو 384 لیٹر سے کم ہے اس کے اندر ایک قطرہ بھی خون کیا گر جائے تو وہ پانی فوراً نجس ہو جائے گا. یہ قلیل پانی کا حکم ہے. باقی جو 4 اقسام ہیں, جاری پانی, کور پانی, کنویں کا پانی اور بارش کا پانی, ان چاروں کو آپ ایک خانے میں رکھیں اور ابھی ہم ان کا حکم بیان کرتے ہیں. دیکھیں, ان چاروں اقسام کا جو پانی ہے, جاری پانی, کور پانی, کنویں کا پانی اور بارش کا پانی, چاروں اقسام جو ہے یہ فقط نجاست ملنے سے یہ پانی نجس نہیں ہوتے. جیسا کہ ہم نے قلیل پانی میں کہا تھا کہ فقط نجاست کے ملنے سے نجس ہو جائے گا, بلکہ یہ چاروں پانی اس وقت نجس ہوں گے جب نجاست ملنے کی وجہ سے ان کا رنگ, بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی تبدیلی متحقق ہو جائے تب جو ہے وہ جاری پانی, کور پانی یا بارش کا پانی یا کنویں کا پانی نجس ہوگا. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹونٹی کا پانی ہے, واٹر سپلائی کا جو پانی ہے, کیا یہ جاری پانی کا حکم رکھتا ہے؟ کون سا پانی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جاری پانی نہیں ہے. اگر یہ ٹوٹی کا پانی اور واٹر سپلائی کا پانی, یہ جو ٹوٹی کا پانی ہے ایسے مرکز کے ساتھ اور ایسے ٹینکی کے ساتھ متصل ہے جو کور ہے, یعنی 384 لیٹر سے زیادہ ہے, تو اس پر کور کے احکام جاری ہوں گے. اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے
وہ یہ ہے کہ اگر ٹینکی نجس ہو جائے، ایسی ٹینکی کی جو کر کی مقدار کی ہو، مثلا 500 لیٹر کی ٹینکی تھی اور وہ نجس ہو گئی، تو اسے پاک کیسے کریں گے؟ اگر ٹینکی نجس ہو جائے تو اسے کیسے پاک کریں گے؟ اگر ٹینکی کر کی مقدار کی ہے تو آپ نے اگر ٹینکی کو پانی کے ساتھ بھر دیا، یعنی کر کی مقدار پوری ہو گئی، تو وہ ٹینکی پاک ہو جائے گی۔ ابھی ایک اور سوال جو ہے وہ جو انتہائی مہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ٹینکی کے اندر پانی فرض کریں 300 لیٹر ہے، لیکن ٹینکی کے ساتھ گیزر اٹیچ ہے اور گیزر کے اندر پانی 100 لیٹر ہے، تو اس کو اگر دونوں کو مجموعی طور پر دیکھیں، یعنی ٹینکی کے اندر 300 لیٹر اور گیزر کے اندر 100 لیٹر، تو اور گیزر متصل ہے ٹینکی کے ساتھ، تو دونوں کو ملا کر دیکھیں تو 400 لیٹر بن جاتا ہے، جو 384 لیٹر سے زیادہ ہے، یعنی کر کی مقدار بن جاتا ہے۔ لیکن اگر علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو ٹینکی کے اندر 300 لیٹر ہے اور 100 لیٹر گیزر کے اندر ہے۔ اگر علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو یہ کر پانی سے کم ہے، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ کر پانی ہے۔ تو یہ کون سا حکم رکھے گا؟ اگر علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے تو یہ قلیل پانی ہے، اور اگر ان دونوں کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو کر پانی ہے۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو مجموعی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 300 لیٹر کی ٹینکی، 300 لیٹر پانی ٹینکی کے اندر ہے اور 100 لیٹر جو ہے وہ گیزر کے اندر ہے، اور گیزر اٹیچ ہے ٹینکی کے ساتھ، تو گویا کہ ہمارے پاس مجموعی طور پر 400 لیٹر ہے جو کہ کر کی مقدار سے زیادہ ہے، تو اس پر کر کے احکام جو ہے وہ جاری ہوں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔